فیصل بھائی، میں آپ کو آپ کے اپنے حلقے میں لے کے جاؤں گا. ڈیرہ اسماعیل خان علی امین صاحب کا بھی حلقہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان تونسا شریف یہ پٹی جو ہے یہ پسماندہ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جس طرح انہوں نے عثمان بزدار کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ لگایا، یہاں پہ علی امین کو ڈیرہ اسماعیل خان میں لگایا، وہاں پر ہمیشہ ہمارے لوگوں کو پسماندہ رکھا گیا. نہ سکول ہیں. میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو میرے گاؤں میں ابھی تک پرائمری سکول بھی نہیں ہے. بہت سارے آپ بھی ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے، ایسے شہر دیہاتوں کو بھی جانتے ہیں جہاں روڈ نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، اور ایک سانپ کی ویکسین کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. سانپ کی ویکسین نہیں ملتی. اس پر آپ کیا کر رہے ہیں، اور روڈز اور یہ کیسے بہتر کیا جائے گا پسماندہ علاقے کو؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. نارتھ ساؤتھ کا جو ڈیوائڈ ہے، انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو فار وٹ ایور ریزن، ہمیشہ ہر جگہ پہ تقریباً ہے. نارتھ امریکہ کو آپ دیکھ لیں، ساؤتھ امریکہ کو دیکھ لیں، دونوں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح یورپ میں بھی پلس مائنس اسی طرح ہے. ہمیں ایسے لوگوں کا حق بنتا ہے جن کو نگلیکٹ کیا گیا. فار وٹ ایور، کسی میں بلیم گیم نہیں کرتے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. لیکن اگر کوئی علاقہ نگلیکٹڈ رہ گیا تو اس علاقے کا حق بنتا ہے کہ اس پہ کانسنٹریٹ کیا جائے. بالکل ساؤتھ جو ہے ہمارا پسماندہ ہے. پھر ہمیں ساؤتھ میں جی، آپ کو بھی اسپیشلی آپ کے زون میں، وی ور ورسٹ ہٹ ان دا فلڈس. سب سے زیادہ فلیش فلڈ جو تھے وہ آپ کے ایریاز میں ہے، یا پھر ادھر جو اس کے ساتھ ہمارے ساؤتھ کے ایریاز ہیں. تو ان میں ورلڈ بینک کے تعاون سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ہمارا ایک میجر انفراسٹرکچر ریہیب کا پروجیکٹ چل رہا ہے الحمدللہ. آن گراؤنڈ اس وقت 30 سے 35% ان کا کام ہو گیا ہے. تقریباً کوئی مل ملا کے کوئی 1500 کلومیٹر پلس مائنس سڑک ہے جو رورل کنیکٹیوٹی ہے، یعنی ایک دیہات دوسرا دیہات تیسرا دیہات، اور ان کو پھر مین روڈ کی طرف ایکسیس دیں. کیونکہ جب آپ ایکسیس دیتے ہیں آپ اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کرتے ہیں ایسے ایریاز میں. ساؤتھ کے لیے جو ایک میجر ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کا، CRBC لفٹ کنال. الحمدللہ کے پی گورنمنٹ وفاق تو ہم سے بھاگ گیا اپنی کمٹمنٹ سے. پہلے 50 انہوں نے 100% فنڈ کرنا تھا، ان کا ہی کام تھا. جس طرح باقی صوبوں کی وہ نہریں بناتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہمارے بے شک یہ جو پیسے تم نے بقایا دینے اس میں ایڈجسٹ کر لو. بہرحال وہ وی آر گوئنگ فار اٹ ایون اف وفاق کارپوریٹس آر ناٹ. 3 لاکھ ایکڑ بنجر زمین اس سے نہری ہو جائے گی. اب خان میں آپ کو پتا ہے ایک نہر ہے، اس ایک نہر کی وجہ سے 4-5 شوگر ملیں چل رہی ہیں. ہزاروں گھرانے وہاں سے ان کا روزگار ایک بن گیا ہے. اور باقی جو لاکھوں فارمرز ہیں ڈیفینیٹلی ان کا بھی ایک سسٹم ہے. تو اس کے اوپر ہمارا وہ ہے. پشاور سے خان کی موٹر وے کا ہمارا پلان ہے کہ یہ 11 ڈسٹرکٹ، یہ 11 ڈسٹرکٹ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ایکسیس، میں ادھر سے جاتا ہوں، میرا گاؤں ہے ادھر پہاڑ میں، میرا بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، وہ جب تک میں اس کو مین روڈ تک لے کے آتا ہوں وہ مریض بیچارہ فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ 2 میجر چیزیں ہیں جو ساتھ ہم نے اکنامک زونز ڈیولپ کیے ہیں ساؤتھ میں. الحمدللہ 2-3 جو ہمارے سکھ اکنامک زون سے یا انڈسٹریل زون سے جن کے اندر کارخانے بند پڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو بجلی اور گیس کی فراہمی یقینی بنائی. تو وہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ادھر شروع ہو رہی ہے. ساؤتھ میں ہم چھوٹے اور منی ڈیمز کا کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں سو دیٹ جو بھی فارمر ہے ادھر وہ اپنے گھر کے ارد گرد تھوڑا بہت اپنا اور کیش کراپس کی طرف جائے، بجائے صرف گندم یا چنا یا اس طرح کی چیز لگائے، وہ کوئی باغ لگا لے، آلیوز لگا لے. اور وہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ کے تحت ہم وہ کر رہے ہیں. جو ہیلتھ کی وہاں پہ فیسلٹیز ہیں ناگفتہ، آپ اندازہ کریں 76 سال میں ساؤتھ پورے کے پی میں ہارٹ کے علاج کے لیے آپ کو پشاور آنا پڑتا ہے. اب بھی الحمدللہ 2 ہمارے جو کیتھ یونٹس ہیں ان کا وہ پروکیورمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے، ان کے اوپر جلدی کام شروع ہونے لگا خان میں. اسی طرح ہمارے برن سینٹرز پشاور کے علاوہ نہیں تھے، وہ ہم ساؤتھ میں اسٹارٹ کر رہے ہیں. خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، برن وہ ہو جاتا ہے، جب تک وہ بیچارہ پشاور تک موو کرے گا تو راستے میں اس نے فارغ ہی ہو جانا ہے. تحصیل لیول تک ہم ریسکیو 1122 کی سروسز لے گئے ہیں. ہیلتھ اور ایجوکیشن 36% تقریباً ان کا مل ملا کے بجٹ انہینس کیا گیا ہے.